عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یہ عرفان رمضان کی افطار نشریات ہے۔ اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عرفان نعت کا آغاز بھی کریں گے۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے رمضان کی روٹین پوچھنا چاہتا ہوں، مریضوں کی آمد میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں؟ مریض تو ویسے ہی رہتے ہیں اور کچھ آپریشنس کے لیے لوگ تھوڑا سا ڈیفر کرتے ہیں، لیکن جنرلی مریض تو ہمارے پاس تو ویسے ہی اتنا رش ہوتا ہے کہ اس کو آپ کمی ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ مریضوں کا فلو وہی رہتا ہے، اور جو کینسر کے بچے ہیں تو ان کو تو آنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کی کیمو چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اور آپ کی پرسنل روٹین کیا رہتی ہے؟ پرسنل روٹین ہماری کافی ہیکٹک رہتی ہے، کیونکہ رمضان میں صبح سے سارا دن اور پھر کبھی رات کو بھی، کیونکہ ہمارا انٹرنیشنل بھی ریجسٹر چیریٹی یو کے یو ایس آسٹریلیا وغیرہ میں ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے ہمارے کوئی رات کو بھی ٹیلی تھونز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر، تو ویسے ہی نیند کم ہوتی ہے رمضان میں ویسے بھی، تو بس وہ تھوڑا سا رہتا ہے۔ باقی تو ویسے اس مہینے میں ظاہر ہے لوگ ویسے تو پورے سال ہی مدد کرتے ہیں آبویسلی، اسی لیے یہ تمام ادارے اور آپ لوگ اور زیادہ آسانی سے کام کر پاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں کوئی خاص آپ پوائنٹ اجاگر کرنا چاہیں گے اسپتال کے حوالے سے یا کسی خاص ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اگر لوگ اس کے بارے میں سوچیں؟ دیکھیے جنرلی ہمارا تو نمبرز بڑھتے جاتے ہیں جی، کیونکہ ہم تو مطلب ایک ہاسپٹل سے شروع ہو کے اب پورا نیٹ ورک ہو چکا ہے، کوئی 13 ہاسپٹلز ہیں اور 51 ڈسٹرکٹس میں ہمارے پبلک ہیلتھ پرائمری ہیلتھ کے پروگرامس ہیں، تو تقریباً سمجھے کہ 5-5.5 لاکھ مریض ماہانہ اس پورے نیٹ ورک میں مستفید ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایکسپینشن ہو رہا ہے، تو اس لیے رمضان میں ویسے ہی گیونگ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ ایک کی جگہ 700 گنا 70 گنا 70,000 گنا لوگ پریفر کرتے ہیں کہ رمضان میں کنٹریبیوٹ کریں، تو اس لیے تو ضرورت تو ہر چیز کی ہوتی ہے، تو وہ چلتا رہتا ہے، اور جیسے کام بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جی ہمارا تو یقین اللہ کی طرف ہے، اور اللہ نے ہی کرنا ہے، اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی آگے لے کے جائے گا۔ بس یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو استعمال کر لیا اس کام کے لیے، بے شک، اور وہ بھی توفیق بھی لوگوں کو وہی دیتا ہے، دل میں وہی ڈالتا ہے، تو بس تو عید کے حوالے سے آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات ضرور بتائیے جو بچوں کے لیے، کیونکہ جو کینسر پیشنٹس ہیں وہ اپنی ویسینٹی سے باہر نہیں جا پاتے، اور عید کی خوشی یا عید کی شاپنگ کا شوق تو سب کو ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بالکل، وہ بچوں کے لیے ہمارا ایک ہولسٹک ہے، کیونکہ بچے جو ہے نا کینسر کے بچے اور یا کرونک ڈیزیز کے بچے یہ سالوں ٹریٹمنٹ پہ رہتے ہیں، سال 1.5 سال 2 سال، تو اسکول سے بھی وہ نہیں جا سکتے۔ پہلے ہی ایک شوق ملتا ہے کہ کینسر ہو گیا، پھر دوسرا شوق یہ کہ وہ کہیں جا نہیں سکتے ہیں، تو مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیوں بچوں کو ہاسپٹل میں آنا ان کے لیے ہماری ایک سائیکو سوشل ٹیم ہے جو کہ چائلڈ فرینڈلی بناتی ہے، اور وہاں پر جو ہے نا ان کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز تہواروں میں کرتے ہیں۔ تو عید کے تہوار کے حساب سے ایک عید بازار لگتا ہے جو کہ پچھلے منڈے سے ہی شروع ہوا ہے، جہاں پر مختلف اسٹالز لگے ہوتے ہیں جس میں کپڑوں کے، جوتوں کے، کھلونوں کے، مہندی کے، چوڑیوں وغیرہ کے، تو بچے وہ فیل نہیں کرتے کہ وہ مس نہیں کرتے، کیونکہ اپنے بہن بھائی ان کے دور ہوتے ہیں، کیونکہ مریض صرف کراچی سے نہیں آتے، پورے پاکستان سے آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں، ایران سے آتے ہیں، سعودی عربیہ سے آتے ہیں، مڈل ایسٹ سے آتے ہیں، جو پاکستانی ایکسپیکٹس ہیں جن کے بچے جہاں پر انشورنس نہیں ہے تو ان کو کسی چیز کی کمی نہیں دینے دیتے۔ اسی طرح ان کی اسکولنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بچے کیونکہ اسکول میں جا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انفیکشن پرون ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اسکول ہم وہ گیپ جو ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا شوق جب ان کو یہ ملتا ہے جب یہ جاتے ہیں تو یہ اپنے کلاس سے پیئر سے نیچے ہو جاتے ہیں، دوست بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم نے اس گیپ کو ختم کرتے ہیں، جب بچے جاتے ہیں تو واپس اپنی کلاس میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ اسٹریس سے بھی نہیں گزرتے۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ آمین۔ جی، میں نے کہا یہ خواب ایک اچھا خواب تھا جس کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ لوگوں کا تعاون آپ کو درکار رہتا ہوگا اس حوالے سے؟ جی بالکل رہتا ہے، اور جس طریقے سے وقت گزرتا جاتا ہے، جیسے شروع میں جب ہم شروع کر رہے تھے تو لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ چل نہیں سکے گا فری، کیونکہ پیپر لیس ہو، فری ہو، اور خرچے بہت ہوتے ہیں، اور جو اب اربوں میں خرچے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے لیے کوئی کسی نے 1 ماہ، کسی نے 6 ماہ، کسی نے سال دیا تھا، آج 15 سال ہو گئے، اتنی ایکسپینشن ہو گئی ہے، تو ہر سال یہ بڑھتا رہتا ہے، ہماری ایکسپینشن ہو رہی ہے، کیونکہ میجر جو ایک شکایت ہمارے سے ہے کہ انتظار بہت کرنا پڑتا ہے، ویٹنگ لسٹ لمبی ہے۔ وہ محاورہ ہے نا کہ ایک انار 100 بیمار، ہمارے لیے ایک انار کروڑ بیمار ہے، تو وہ ایک مسئلہ ہے،
اور وہ روز کی ہم ایک کرب سے گزرتے ہیں، کیونکہ مریض کو آپ یہ کہیں کہ جی ابھی نہیں، آپ کو 6 مہینے بعد آنا ہے، تو وہ روز کی تکلیف ہے. تو اسی ایکسپینشن کر رہے ہیں. کراچی کا جو ہاسپٹل ہے اب ہم 1350 پہ لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال دسمبر میں ہم موو کر جائیں گے نئے ہاسپٹل کے اندر. تو اس کے لیے ابھی ضرورت ہے، کیونکہ اگلے 18 مہینے کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو جس میں جو بھی جتنا بھی کرے تو وہ کوئی حد نہیں ہوتی کسی چیز کی. اللہ کے لیے کتنی کی قبولیت زیادہ ہے. وہ جنگ تبوک کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک کھجور تھوڑی سی تھی، اس کے وہ سب سے بھاری تھی. تو ایسا کسی سے کتنا بھی کیا ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نظام ہے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اور آپ کو بھی شاید پتا ہو اور باقی لوگوں کو بھی کہ جب کووڈ کی ویکسین آئی تھی اور ابہام تھا لوگوں میں کہ پتہ نہیں یہ ویکسین لگانی ہے ہماری باڈی میں چپ چلی جائے گی، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ ویکسین لگائی تھی. اور نہ صرف اپنی فیملی کے، اور بیٹا ماشاءاللہ اس وقت 18 اور 19 تھا، اس کے بھی لگائی تھی اور لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیا الف لام میم اس میں ڈاکٹر صاحب کو لیا، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ مسئلہ بھی حل کیا کہ ویکسین لگانے کے آپ کے جنس کو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی. بہت سے لوگ ڈرے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. بہرحال پھر اس کے بعد گور کی شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے. ہم چلتے ہیں عرفان نعت کی طرف، اور عبد الرحمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج نعت سنیں عرفان نعت میں. عبد الرحمان، آج کچھ ماحول بھی ایسا ہو گیا ہے کہ اسی سے ہی تقویت اور ماحول بن جائے گا. اگر آپ بھی یہ کلام مجھے لگتا ہے سنانے لگے تھے، اشعار آپ کے وہ پاس میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ جب یہ پڑھیں گے تو میں ان کا ساتھ دوں گی، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن میں آپ کو اکیلے بھی سنا دوں گی نعت. لیکن اس وقت ہم عبد الرحمان سے سنیں گے. بسم اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قاری اسد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، گوہر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعت کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ایک بریک یہاں آ گیا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں عرفان رمضان میں. بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان
عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا نعتیہ جو مقابلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. آج خیر ہماری شروعات میں کچھ خبریں اس طرح سے آ گئیں کہ دل ذرا اداس ہو گیا اور وہ والی بات جو ایک ربط رہتا ہے وہ اس طرح سے نہیں رہا. ڈاکٹر باری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ نعتیں سن کے یقیناً اچھا لگ رہا ہوگا, آج ڈفرینٹ محسوس ہو رہا ہوگا. تو ہمارے اگلے نعت خواں ہیں رانا کیسر, اب ان کی باری ہے, بسم اللہ کریں گے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا, آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانو آقا میں تیرے قدموں سے, اتنا مانو آقا میں تیرے قدموں سے, مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, پیارا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کو خوبصورت بنانے میں بہت سارے لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے یہ سبین کی طرف سے ہے اور یہ چند جملے بھی خوبصورتی کے ساتھ یہ تحفے میں دیتے ہیں. خوبصورت خوش لباس ہاں انہی میں شمار ہے میرا سبین. آپ کا شکریہ, ایک اچھے لباس کو آپ نے ہم تک میسر کیا. ہم اگلے نعت خواں کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں نعت تاکہ ججز آج فیصلہ کر سکیں کہ کون اچھا پڑھ رہا ہے یعنی کون کمال انداز میں پڑھ رہا ہے. جی جی ہمارے ساتھ عید رضا ہیں. عید رضا. سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں, خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہوں, بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہوں, بغور دیکھو کہ مراں نہیں ہوں, غم نبی میں لباس
بدل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ان کے خطبوں کی لذت پہ لاکھوں سلام اور ان کے ارشاد جلالت پہ لاکھوں سلام. ہم ساتھ ساتھ اگلے پارٹیسپنٹ کی جانب بھی بڑھتے ہیں. قاری صاحب اور حافظ گورانا صاحب فرائض انجام دے رہے ہیں منصفی کے. کوئی بات ہے جو آج ان کو بتانا چاہیں گے، کوئی نصیحت کا پہلو اس دورانیے میں؟ ابھی صرف اتنا ہے کہ جیسے اس بچے نے پڑھا ہے تو جو تیاری کر کے آتے ہیں تو کمپٹیشن میں پھر اس کو اوور نہیں کرتے. مطلب بہت زیادہ جگہ لگانا، بہت زیادہ یہ بتانا ہے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے. کہ کمپٹیشن میں آ کے اتنا کام کرنا چاہیے کہ جو آپ نے پریکٹس اچھی ہو وہ اسی کو ٹرائی کرنی چاہیے. اضافی اپنی آواز اضافی جب کریں گے تو وہ اس میں جیسے ابھی ہوا کہ جہاں جگہ نہیں لگ رہی تھی یا جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں پہ بھی اس کی کوشش کی گئی، صحیح، وہ مناسب نہیں. ٹھیک. صحیح. فیض یاب حسین اب ہمارے ساتھ ہیں، بسم اللہ کریں گے. ساتھ تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ماشاءاللہ. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ انداز نعت خوانی ہے اور ہم ہر ٹرانسمیشن میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو فروغ دیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ کہ بچوں کو سکھایا بھی جائے. تو یہ اس وقت اس سال کی ایسی منفرد ٹرانسمیشن ہے کہ جس میں بچے دور دور سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جو اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ انعامات بھی لے کے جاتے ہیں. تو میں نتائج کی طرف جانا چاہوں گا. حافظ صاحب کیا نتائج ہیں آج؟ قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ابھی ہم نے ابھی تک مشورہ کیا نہیں. اچھا آپ لوگ پہلے مشورہ کر لیجئے، پھر مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں، سب چیزیں ہو جائیں تو پھر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے کہ نعت خوانی بچوں کو یعنی فائدہ مند ہیلدی ایکٹیویٹی ہے؟ بالکل، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر لگن ہوتی ہے، تو یقیناً ایک اچھی چیز ہے اور اس کو فروغ ہونا چاہیے. زبردست. ڈاکٹر صاحب میڈیکلی ہم لوگ بھی obviously
بڑا کام ہو رہا ہے اور بہت سے ہاسپٹلز ڈاکٹرز اپنے تئیں بہت سی بیماریوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، جس میں ٹرانسپلانٹس بھی ہیں، جس میں یہ موذی امراض بھی ہیں. تو کوئی اور ایسا سیکشن جو آپ کے ذہن میں آتا ہو یا آپ کی خواہش کا حصہ ہو یا کہیں آپ سوچتے ہو کہ جی اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ابھی ہم تو جو جس طرف زیادہ زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے ہیومن ریسورس کے اوپر، کیونکہ اچھا ہیومن ریسورس انفارچونیٹلی نہیں ہے ہمارے. انفارچونیٹلی ہماری جو کریکولم کے اندر ایمپیتھی نہیں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے ایتھکس نہیں پڑھایا جاتا. ایگزیکٹلی. اور وہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آدھی بیماری بات چیت سے ہی ختم ہو جاتی ہے. نہیں آپ نے امپورٹنٹ بات ویسے آج کی ہے، یہ اتنا ایشو ہے ویسے ڈاکٹر صحیح صاحب. بات ہے. میں لوگ مجھے کہتے ہیں سسٹینیبلٹی کیسا ہوگا، سسٹین کرنے کے لیے دیکھیں آپ کو اچھا جس کی گھر سے تربیت ہو گئی نا تو وہ تو ایک اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے. جی بالکل. لیکن اس کا کالج کوئی کچھ نہیں بگاڑتا، تو وہ بہت ضروری ہے. اور ہماری اپنی یونیورسٹی بھی آ رہی ہے جس کے اندر ہماری نرسنگ کالج تو ہمارا چل رہا ہے، پیرامیڈکس کا کالج بھی چل رہا ہے، فزیکل تھراپی ریہیبلیٹیشن بھی چل رہا ہے، لیکن میڈیکل کالج، ڈینٹل کالج اور پبلک ہیلتھ کا پروگرام ہمارا فارمیسی کا بھی آئے گا انشاءاللہ. لیکن وہی ہے کہ جی دیکھیں پیسے مل جائیں گے، جی اب بلڈنگیں بن جائیں گی، لوگ تیار کرنا جو ہے ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں جو کوئی بھی ادارہ جو بنتا ہے نا وہ لوگوں سے بنتا ہے. لوگ اچھے ہوں گے نا تو پھر ایک چھوٹے کمرے بھی جو بہت بڑا ادارہ ہو سکتا ہے. واہ واہ. تو ایکسیلنس اسی سے آتی ہے. اور وہ لوگ اب جیسے ہم نے ایک مشن لیا ہوا ہے کہ جی ہم انڈس چلتا کیسے، آپ کسی سے ہی پوچھیں گے انڈس کے اسٹارٹ ہو گئے جی اللہ چلاتا ہے. بے شک. کیونکہ 34 ارب روپے 35 ارب روپے کل ٹریلین ہو جائے گا. اس پہ کتنے صفر ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک ہے کہ جی بس اللہ پہ یقین ہے. اور میں شروع میں کہتا ہوں یار اگر نہیں بھی چلا سپوز اسپتال، لیکن کم از کم لوگ اللہ اللہ تو کر رہے ہوں گے. بالکل. بہت پیارا. تو وہ لیکن وہ چیز بھی ہو گئی. اور پھر وہی ہمارا اب زیادہ یہی ہے کہ ہم لوگ تیار کریں. کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے آپ سسٹین کہ آپ کی بات کیا ہوگا. جی میرے بات دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سنتی جو ہے نا جو وہ سکسیشن پلاننگ نہیں ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہوا ہے. کل میں تیار بھی کر دوں کسی کو کہ جی یہ میرا سکسیسر ہوگا، وہ کل چلا جائے کیونکہ اس کا کل وقت ہو گیا تو وہ ساری تو چیز چلے گی. اصل میں رول ماڈلنگ ہوتی ہے اس کے اندر. اور اسلام پھیلا اسی طریقے سے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول ماڈل بن کے دکھایا ہر چیز کے اندر اپنے. اور وہی چیز سب کو کرنی ہے اور اسی طریقے سے لوگ تیار ہوں گے. اور اس میں 8-10 لوگ 15-20 لوگ 50 لوگ تیار ہو جائیں گے. اور اس میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا وہ آگے چلا جائے گا. لیکن اس پہ آپ ضرور کام کیجئے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ڈاکٹر اگر اچھی طرح بات کرے، سمجھانے والا طریقہ ہو تو آدھی بیماری انسان کی وہیں ختم ہو جاتی ہے، ورنہ پھر ایک اور بوجھ لے کر وہ گھر واپس آتا ہے. جی تو اب نتائج کی طرف ہم جی حافظ صاحب کی اور میری جو رائے ہے، ہمارے لاسٹ ون جو ضیاء حسین ہیں انہوں نے اچھا پڑھا ہے اور انہی کو آگے ہم فائنل کے لیے بھیج بھی رہے ہیں. لیکن گزارش یہی ہے کہ بات وہی آ گئی کہ جہاں آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا گلا ساتھ دے سکتا ہے، آپ اس حد تک جائیں. یہ انترے میں اوپر گئے، تھوڑا سا سر سے آؤٹ ہوئے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ واپس اسی جگہ پر آ گئے. تو فیضیاب حسین کو آپ فیضیاب حسین جی وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی ایک بات. رانا قیصر نے جو سٹارٹ لیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب یہ انترے پہ جائیں گے، انترا کہیں گے تو اچھا کہیں گے. سٹارٹ بہت اچھا لیا. انترا جب کہہ رہے تھے تو پہلا انترا کہا، بہت اچھا کہا، لیکن دوسرا انترا بھی جو ہے نا جو ساتھ ڈبل کہنا ہوتا ہے اس کو بغیر سانس توڑے جو ہے نا انہوں نے کہہ دیا تو مانوس پہ یہ ٹوٹ گئے. پھر اس کے بعد ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا. پریکٹس کری ہے انہوں نے لیکن بس کیمرے کے آگے نہیں پڑھ. کچھ ریکمنڈ کریں گے کون سے شعراء کا کلام بچے پڑھیں کمپٹیشن؟ کوشش کریں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں. پیر نصیر الدین نصری شاہ صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب، علامہ ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار نیازی، ظہوری صاحب، ان کے کلام آپ کوشش کریں کہ پڑھیں. اصل میں اویس بھائی نعت خوانی اور گائکی میں فرق ہے. جس نے اس کو پہچان لیا تو نعت خواں گائک نہ بنے. صحیح. اس میں گائکی کا عنصر نہ آئے کہ ضرورت سے زیادہ جگہ لگانا نعت کے تقدس کو یا اس کے ادب آداب کو بھی پامال کر دیتا ہے، پامال کر دیتی ہے. تو آپ نے کس حد تک جانا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح. بہت زبردست.